السلام علیکم، اسٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید. آپ کے ساتھ میں ہوں عائشہ بخش. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے 8 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے پر اتفاق کر لیا ہے. ابھی تک اس معاملے میں حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا. انتخابات 60 دن یا 90 دن میں کروانے پر بھلے ہی اتفاق نہ ہو رہا ہو، مگر موجودہ جمہوری سیٹ اپ کی 5 سالہ میعاد ختم ہونے میں 1 ماہ سے بھی کم کا عرصہ رہ گیا ہے. قومی اسمبلی کی مدت 12 اگست رات 12 بجے تک کی ہے. آئین کا آرٹیکل 224 واضح کرتا ہے کہ جب قومی اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری ہونے پر تحلیل ہوگی تو 60 روز کے اندر نئے الیکشن کروائے جائیں گے. قبل از وقت اسمبلی کی تحلیل کی صورت میں 90 روز کے اندر انتخابات ہونا ہے. آئین کے مطابق وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف باہمی مشاورت سے ایک نام پر اتفاق کریں گے. کسی ایک نام پر اتفاق نہ ہونے کی صورت میں آئین کے آرٹیکل 224A کے تحت معاملہ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس جائے گا، جو 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دیں گے. یہ پارلیمانی کمیٹی بھی اگر 3 دن میں کسی ایک نام پر اتفاق نہ کر پائے تو آرٹیکل 224 کے تحت پارلیمانی کمیٹی مجوزہ نام الیکشن کمیشن کے 5 ممبرز کو بھیج دے گی. یہ ارکان 48 گھنٹوں میں فیصلہ کریں گے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا. 2013 اور 2018 میں جسٹس ریٹائرڈ میر ہزار خان کھوسو اور جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک کو نگران وزیر اعظم بنایا گیا تھا. اب دیکھنا ہوگا کہ نگران وزیر اعظم کوئی انتظامی، عدالتی یا پھر سیاسی بیک گراؤنڈ کا ہوگا یا پھر کوئی معاشی ماہر ہوگا. اطلاعات یہ ہیں کہ اس بارے میں 2 رائے پائی جاتی ہیں. اتحادی حکومت کا خیال یہ ہے کہ ان کی مرضی کا کوئی ایسا انتظامی اور سیاسی تجربہ رکھنے والا فرد ہو جس پر ان کو اعتماد ہو اور جو انتخابات 60 یا پھر 90 دن میں کروانے میں مخلص بھی ہو. مقتدر حلقوں کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی معاشی ماہر جس کا انتظامی امور میں بھی تجربہ ہو کو نگراں وزیر اعظم ہونا چاہیے، تاکہ حال ہی میں کی گئی IMF ڈیل کے ساتھ ساتھ بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ اور معیشت کی بہتری کے لیے کیے گئے حالیہ فیصلوں پر تیز تر عمل کیا جائے. اس حوالے سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں. امید یہ کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف نگراں وزیر اعظم کی تعیناتی میں حکمران اتحاد کی قیادت کی مشاورت کے ساتھ ساتھ آرمی چیف سے بھی مشورہ کر نگراں وزیر اعظم کا نام فائنل کریں گے. موجودہ کیس میں وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے درمیان اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہی امید کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض وہی کریں گے جو انہیں وزیر اعظم یا PDM مشورہ دیں گے. اسی معاملے پر گفتگو کریں گے، اور گفتگو اس لیے بھی کریں گے کہ آج پورا دن ٹی وی چینلز پر یہ معاملہ چلتا رہا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے درمیان فیصلہ ہو گیا ہے کہ 8 اگست کو اسمبلی کے ٹوٹنے کا امکان ہے اور تاریخ کا تعین کر لیا گیا ہے. مگر اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اطلاعات یہ کہتی ہیں کہ ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، تاریخ کا فیصلہ جب کریں گے تو اس متعلق اطلاع دیں گے، خبر دی جائے گی. مشکل کیا ہے؟ 12 اگست تک کا وقت موجود ہے، لیکن بار بار اس بات کو دہرایا جا رہا ہے، خود کو یقین دہانی الیکشن کی کروائی جا رہی ہے، خود کو یقین دہانی اسمبلی کے جانے کی کروائی جا رہی ہے، لیکن سب سے اہم معاملہ نگراں وزیر اعظم کا ہے، جس کو لے کر مشورے جاری ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، جس پر اعتراض JUI بھی کر چکی، جس پر اعتراض شاہ محمود قریشی کا بھی سامنے آیا اور آج MQM کا بھی اعتراض سامنے آیا ہے. پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، ابصار عالم، شہزاد چودھری اور افتخار احمد. آپ سب کے لیے پروگرام کا پہلا سوال: اسمبلی کی مدت کا فیصلہ مشکل میں، کیا نگران وزیر اعظم کی نامزدگی انتخابات کی تاریخ دے گی؟ مطلب یہ کہ جب وہ لوگ جو فیصلہ کر رہے ہیں اور ایک پیج پر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں الیکشن کے لیے، وہ یہ طے کر لیں گے کہ نگران وزیر اعظم کون ہو، تو پھر ہمیں انتخابات کی تاریخ اور اس اسمبلی کے جانے کی تاریخ بھی مل جائے گی. حسن نثار صاحب. عائشہ، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا PTI انتخابات میں اس کو اجازت ہوگی پارٹیسپیٹ کرنے کی؟ اس سوال کا جواب دیں پہلے. سر، بطور جماعت PTI کو بالکل الیکشن میں ہونا چاہیے اور وہ الیکشن لڑے گی. نہیں ہونا چاہیے، نہیں، میں اس پہ بات اس صورت میں کروں گا. میرے لیے تو ہے الیکشن میں اس کو الیکشن لڑنا. نہیں میرے لیے نہیں. موجود ہے. آپ دیکھو سر، آپ نے مجھ سے سوال پوچھا نا. ہم اور آپ کیا نہیں ہم اور آپ کیا بیچتے ہیں؟ نہیں ایسے نہیں. اگر مجھے اس بات کا یقین ہو کہ ایک مقبول اور ایک پولیٹیکل پارٹی، مقبول ترین نہیں میں کہہ رہا، وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی، تو مجھے تو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. انتخابات کی تاریخ دیتے ہیں، نہیں دیتے، ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، اٹس irrelevant as far as I am concerned. میرے لیے بے معنی ہے، یہ فضول ایکسرسائز ہے. It's like running around a swimming pool and
trying to scratch your own back. It's nothing more than that. سر آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑے گی؟ نہیں میں کیوں سوچ رہا ہوں بھائی؟ There are 101 reasons. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ نہیں بھائی اس کی وجہ ہے. نہیں آپ کا سوال ایسا ہے نا, اس کی بنیادی وضاحت مجھے چاہیے. باقی ماشاءاللہ اتنے سمجھدار سیانے سینئر. میں نے تو سوال میں کہیں بات ہی نہیں کی. ابصار عالم خاص طور پہ میرے بزرگ دوست. نہیں وہ الیکشن لڑیں گے, جماعت کے لیڈر تیاری کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے سربراہ خود اپنے لوگ. ہاں جی آپ میراتھن بھاگنا چاہ رہے ہو سر سے پتھر باندھ کے, اپنا ٹانگ سے پتھر باندھ کے, تو آپ بھاگو, میں نہیں بھاگتا. میں ایک فریولس سے سوال کا میں کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ اگر پاکستان کی اہم ترین, چلو میں مقبول ترین نہیں کہہ رہا, ایک پولیٹیکل پارٹی, اس کا آپ کو بھی نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا, باقیوں کو بھی نہیں پتا, تو میرے لیے تو یہ سوال ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. تو میں تو نہیں اس کا جواب. صاحب میں کہہ رہی ہوں کہ لڑے گی. سسٹم سے باہر آپ کیسے ایک سیاسی جماعت کو سسٹم سے باہر رکھ سکتے ہیں, نہ انتخابی عمل سے آؤٹ کر سکتے ہیں؟ ایک منٹ نا, یہاں پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے یار. اسلامی جمہوریہ سے واقف نہیں ہو آپ. ایک بات مجھے بتائیں کہ یہ جو نگران وزیر اعظم ہوگا, یہ میں ابھی تک جو میں نے پڑھا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ یہی آپس میں فیصلہ کر رہے ہیں. کیا اس میں کوئی انپٹ ہوگی پی ٹی آئی کی؟ مجھے بتائیں. تو کیا نگران آئین کے مطابق پارلیمنٹ میں بیٹھی جماعتیں اپنی رائے کا اظہار کریں گے, اور اس میں بھی پھر قائد ایوان اور حزب اختلاف ہے. نمبر 1 پاکستان تحریک انصاف اگر وہاں موجود ہے تو بالکل اپنا انپٹ دے گی اور ہونا چاہیے. نمبر 2 اس وقت میں نے اپنے ابھی ابتدائیے میں بھی بات کی کہ جے یو آئی جو کہ حکومت کا حصہ اعتراض کر رہی ہے, ایم کیو ایم جو کہ حصہ اعتراض کر رہی ہے, اور یہ میں نے اپنے یہاں پہ پٹ بھی کر دیا اس بات کو کہ اگر وہ 2 جماعتیں کہیں فیصلہ کر رہی ہیں تو ان کے ساتھ کھڑی باقی 6 جماعتیں ان پر اعتراض کر رہی ہیں. نمبر 1 نہ نمبر 2, پاکستان کی ایک اہم ترین پولیٹیکل پارٹی جس نگران حکومت یا وزیر اعظم کی تعیناتی وغیرہ یا جو بھی ہے, یہ اس میں جس کا رول کوئی نہیں ہے, وہ کیا وزیر اعظم ہے؟ میں I want to understand it as a student. Rules to hell with the rules. رولز ممکنات ہیں اس ملک میں, اس کو چھوڑو. رولز تو تبھی ہوتے ہیں نا جب گیم کا حصہ بنا جائے. قومی اسمبلی چھوڑ کر استعفے دے کر خود باہر نکلنے والی جماعت کو کیا کہا جائے؟ 100-150 بندہ استعفا دے کہ اس قومی اسمبلی کو اہمیت نہ دے, کم از کم الیکشن لڑیں گے تو اتریں گے الیکشن کے میدان میں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی اہم پولیٹیکل پارٹیز میں سے ایک ہے؟ سمپل. بالکل یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ جو ہے نا, یہ کسی اور کے لیے رکھیں. ہاں اگر ہے ٹھیک ہے. نگران کیا کرے گا؟ نگران کس کی نگرانی کرے گا؟ کس کاسٹ پہ کرے گا؟ جو لے کے آئیں گے ان کے مفادات کا تحفظ کرے گا. کیا کرے گا؟ مجھے سمجھا دینا. ایک ہماری تاریخ ہے, ہماری سیاسی اخلاقیات کی, ہماری حرکیات کی, یہ ایک تاریخ ہے. سر وہ کون سا ابھی بنی ہے پھر تاریخ؟ ایک دن میں تھوڑی ہوتی ہے, یا پچھلے 1.5 سال میں تھوڑی بنی ہے. 1 دہائی پچھلی بھی کھڑی ہے اور اس کے پیچھے بھی بہت سے سال کھڑے ہیں حسن صاحب. نہیں ویسے تو پوری تاریخ پڑی ہے آپ کی. بالکل درست, آئی ایگری ود یو. جیسے ڈارلنگ. چلیں آگے بڑھتے ہیں, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. افتخار صاحب ایک تو کمنٹ کر دیجیے گا, ایک بڑی جماعت کا آؤٹ ہونا بہت سی باتوں پر سوال اٹھائے گئی, لیکن یہ جو ایک مدت کے اوپر اب تو 24-25 دن رہ گئے ہیں, حکومت کے اندر سے ایک جماعت کہہ دیتی ہے 8 کو چلے جانا چاہیے, 90 دن ہونے چاہیے, ایک جماعت کہتی ہے سوچ رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ کچھ طے کر رہے ہیں مزید آپس میں کہ کون آئے, کیسے آئے, آپ کا آئے, ہمارا آئے؟ جو فیصلہ ہوگا وہ پولنگ اسٹیشن پہ ہوگا, پاکستان کے عوام کریں گے. نگران وزیر اعظم آپ کے سامنے کریں گے. نگران وزیر اعظم ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے, جس طرح آپ نے خود ہی کہا, اور آج نہیں آئی, پہلی دفعہ نہیں آئی. تو یہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے. کیا آئین کے تحت جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہ کی جائے؟ بالکل کی جائے. تو پھر آپ کی مرضی ہے. اب یہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے, یہ پوری کرنی پڑے گی. اور آپ نے بہت اچھی طریقے سے اس کی تشریح کر دی کہ کچھ جماعتیں چاہتی ہیں کہ ایسا نہ ہو, حالانکہ ان کو علم ہے کہ آئین میں ایک طریقہ کار کا تعین کر دیا گیا. ایک جماعت نے پارلیمنٹ سے باہر اپنے آپ کو رکھ کے جانتے بوجھتے اس موقع کو گوا دیا.
اب وہ بھی یہ موقع جو گوا دیا انہوں نے گوایا، تو کوئی زبردستی تو کسی سازش کے تحت تو ان کو نہیں کہا گیا تھا کہ آپ استعفے دے کے چلے جائیں. وہ تمام فوٹیج موجود ہے اس روز کی جو پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا لوگوں نے دیکھا، ان کا اپنا فیصلہ تھا. تو فیصلہ اب یہی ہوگا نا کہ جو بھی وہاں پہ ہوگا لیڈر آف دی اپوزیشن، بھلا اے مانے یا بی مانے یا سی مانے یا بھلا اس کو کچھ بھی نام سے پکارا جائے، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. اس کے اور لیڈر آف دی جو پارٹی ہے رولنگ پارٹی کا مذاکرات ہیں، نہیں کامیاب ہوں گے. آپ نے ایک لمبا چوڑا طریقہ بتا دیا کہ 224 اے میں کیا ہوگا، 224 بی میں کیا ہوگا، 224 سی میں کیا ہوگا. اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے تو بات کہاں جائے گی، بات الیکشن کمیشن تک جائے گی، بات ہر چیز کو تو آپ نے ایکسپلین کر دیا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو طریقہ کار کا تعین آئین میں لکھا ہے وہ بڑا کلیئر اور واضح طور پہ ہے. اس کا کیا تعلق ہے ان ساری باتوں سے؟ باقی رہا کہ کون سی پارٹی کتنی پاپولر ہے، ہر پارٹی اس وقت تک پاپولر ہے جب تک آخری ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو جاتا اور اس کو آفیشیلی طور پہ گیزٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا. ہر پارٹی اپنے آپ کو پاپولر ہی کہتی ہے. اس میں نئی بات تو ہمارے سامنے آنے رہی، اور کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے ڈیبیٹ ہے. ہم کہیں گے کہنا چاہیے، دوسرے کہیں گے آپ کون ہیں جی کہنے والے. یہ ہو گیا. اب آپ کو الجھن ہو رہی ہے تاریخ کی. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آئینی طور پہ جس دن مدت پوری ہو جائے گی دونوں آپشن ان لوگوں کے پاس ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور دونوں آپشن کا تعین آئین میں کیا گیا ہے. اگر وہ خود توڑتے ہیں تو 90 دن میں، اگر وہ خود نہیں توڑتے تو 60 دن میں. اور صدر جو ہے الیکشن کمیشن سے مشاورت کرے گا. جب یہ ڈیٹ دے دی جائے گی، وہ اناؤنس کر دیں گے اسمبلی کی ڈیزولوشن کی، تو صدر جو ہے مشاورت کرے گا الیکشن کمیشن سے. الیکشن کمیشن پھر اس کے اندر 7 دن کے اندر سارے معاملے پہ چلیں اب نہیں کرے گا. اور آسانی پیدا کر دی. اب سار صاحب بول رہے نا، یہ وہ بوڑھا آدمی بولا، اب سار صاحب نے ہمارے لیے اور آسانی پیدا کر دی. تو ٹھیک ہے، تو ختم ہوگی بات. اس میں ایشو کیا ہے؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. پہلے پہلے کہا جاتا تھا پاکستان میں الیکشن نہیں ہوں گے، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ہمیں الیکشن چاہیے، صبح چاہیے، شام چاہیے. آئین کو سامنے رکھتے ہوئے یہ صبح شام الیکشن مانگتے رہے دوست، ان کا حق تھا. اب الیکشن دیے جا رہے ہیں، ہو جائیں گے. اب تیاری کریں نا الیکشنوں کی. کل میں نے جو بات چھوڑی مجھے اس کا بھی جواب کوئی دے، آج نہیں کل پرسوں کسی دن، کہ کیا الیکشن کے نتائج کو تسلیم کیا جائے گا، اور اگر الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا الیکشن ہوں گے. یہ آپ جیسے لوگ بلا وجہ پاکستان کے عوام کے ذہنوں میں پولیٹیکل پارٹی نے کیا الیکشن نہیں ہوں گے؟ کب انہوں نے کہا الیکشن نہیں ہوں گے؟ وہ جتنی بار دہراتے ہیں وہ 100 دفعہ کہیں. ٹھیک ہے، وہ 100 دفعہ کہیں. آئین میں جو لکھا ہے آئین کے تحت ہوگا جو ہوگا. اور میں یقین کرتا ہوں، میرا ایمان ہے ایز اے ڈیموکریٹ کہ آئین میں جو لکھا ہے اس کے تحت ہوگا. یہ نہ جانے آپ لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں بڑی آسانی سے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن نہیں ہوں گے. کیسے نہیں الیکشن ہوں گے؟ الیکشن ہوں گے، آئین کے مطابق ہوں گے. انتظار کیجئے، الیکشن کی تیاری کیجئے. اپنے جا کے اگر ووٹ نہیں رجسٹر کرایا تو جا کے ووٹ رجسٹر کراؤ. ایک دفعہ الیکشن اناؤنس ہو گیا تو اس کے بعد جب شیڈول آنے کے بعد ووٹ تمہارا رجسٹر نہیں ہوگا. شہزاد صاحب، آئین میں سب لکھا ہے اور آئین کے مطابق ہوگا، مگر سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے رائے کا اظہار کیا کہ 8 تک ہو جانا چاہیے. اس کے بعد مستقل میڈیا کی سامنے یہ سٹیٹمنٹس جماعتوں کے، پھر دبئی میں ہونے والی ملاقات، جس کے بعد دیگر سیاسی جماعتوں کے اعتراضات کے باہر بیٹھ کے کس طریقے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ طے کر رہی ہیں. کیا کہیں نگران وزیر اعظم کی نامزدگی ایسا معاملہ ہے کہ جب تک وہ طے نہیں ہوتا یہ طے نہیں کریں گے کہ اسمبلی کب جائے گی؟ اصل میں عائشہ، ہم خواہ خود سے الجھن پیدا کر لیتے ہیں. اصل میں بات تو بڑی واضح اور سیدھی سی ہے. اچھا، ایک بات عام طور پہ میں کسی اپنے بڑے قابل قدر جو ہمارے پینلسٹ ہوتے ہیں، میں کسی کے کمنٹ پہ کبھی کمنٹ نہیں کرتا، لیکن وہ ایک بات چل رہی تھی کہ الیکشن کے بارے میں کہ الیکشن ہونے ہیں یا کس نے کروانے. اصل میں نگران وزیر اعظم کا الیکشن کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی اوور آل ذمہ داری تو ہوتی ہے، لیکن الیکشن تو کروانے ہیں الیکشن کمیشن نے. وہ نگران وزیر اعظم کا تو بیچارے کا رول ہی کوئی نہیں ہے. یا کس نے کرانے ہیں الیکشن، وہ تو ہمیں پتہ ہے سب کو. تو اس لیے میرے خیال میں اس کو الیکشن کی پروسیس کے ساتھ الجھانا مناسب نہیں ہے. وہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے، وہ پوری ہو جائے گی، اور اس کے اندر بڑا واضح ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن، لیڈر آف دا ہاؤس مل کے کر لیں گے. اور میرا خیال ہے کہ یہ چاہے آپ لیڈر آف دا ہاؤس ایک کس قسم کا کینڈیڈیٹ لے کے آتا ہے، وہ ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ ہے، وہ زرداری صاحب کے ساتھ مل کے کینڈیڈیٹ ہے، لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن اس کو باندھ لیں گے. اور وہ نگران وزیر اعظم 60 اور 90 دن کی بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے، وہ بھی بڑا واضح ہے. تو الیکشن تو آئینی طور پر تو ہو جائیں گے. اصل میں آپ کا اصل سوال یہ ہے کہ وہ جو زمینی حقائق ہیں وہ کیا کہتے ہیں. اور آپ نے جب یہ سوال کیا کہ نگران وزیر اعظم جب
پوائنٹ ہوگا, جو اس کی شخصیت ہوگی, کیا وہ ڈٹرمن کرے گی کہ الیکشن 60 دن میں ہوں گے, 90 میں ہوں گے, یا جب ہوں گے اور کب ہوں گے. یہ آپ کا بنیادی سوال ہے. تو میں اس کے اوپر آپ کو واضح اپنی سوچ کے مطابق کر دیتا ہوں. میرے حساب سے جہاں پر آپ کا اشارہ ہے وہاں پر اتنے بوجھ اور ہیں جس کا کہ اگلا ایک سوال ہمارا اس کے بارے میں ہوگا اگلے حصے کے اندر, ایک چیز. اور دوسرا جو ویسے ایک بیگیج ہے جو کیری کیا جا رہا ہے, بیگیج وہ ہے جو کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ یہاں بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ گفتگو کرتے ہیں اور ان کو زیر بحث لے کے آتے ہیں. وہ بیگیج بذات خود ایک بہت بڑا بیگیج ہے, چاہے اس کا تعلق ماضی قریب سے کیوں نہ ہو لیکن یا ماضی بعید سے کیوں نہ ہو, لیکن وہ بیگیج کیری کرے. یہ جو فیصلہ کرنے والی مقتدرہ ہے, اس کو اس بیگیج کو بھی سنبھالنا ہے اور اپنے امیج کو ریسٹور کرنا ہے. ایک اتنا بڑا ایشو کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں الیکشن ہم چاہیں گے کہ فلانی تاریخ کو ہو, تو وہ میرے خیال میں ممکن نہیں ہے. ان حالات کے اندر ان کو آئین کو ماننا پڑے گا کیونکہ اپنے پرابلمز کو منیمائز کرنا ان کا مقصد ہے. دوسری بات کہ کیا وہ ڈیسائیڈ کریں گے نگران وزیر اعظم کون ہوگا, میرا نہیں خیال وہ کر سکتے ہی نہیں ہے, آئین کے مطابق ہی نہیں کر سکتے. اگر ان سے پوچھا جائے گا تو یہ ضرور کہیں گے کہ ہاں ہمارے خیال میں اس کو دیکھ لیں. ہو سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی آئی بی, کوئی آئی ایس آئی, کوئی ایم آئی اس میں انوالو اس طرح ہوگی کہ کسی شخصیت کو اور زیادہ چھاننا بیننا ہوگا, جو کہ حکومتیں عام طور پر جمہوری حکومتیں بھی کرتی ہیں. جب کسی اپوائنٹمنٹ, خاص اپوائنٹمنٹ کی باری آتی ہے تو شاید اس کے حد تک ہو, لیکن اس سے آگے فیصلہ اب خود کوئی چل کے چلا جائے کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کیا, آپ کا کیا خیال ہے, آپ اس کو مور ثبت کریں گے, تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے. نہ جائیں, وہاں بیٹھے فیصلہ کر لیں, ان کا حق ہے, آئین اور قانون ان کو بھی طاقت دیتا ہے, وہ فیصلہ کریں اور کام کریں اپنا الیکشن کے. دیکھیے جہاں پر ہمارے دماغ میں خود خلل پیدا ہوتا ہے اور خود ہم اپنی ذمہ داریوں سے اور اپنے فرائض سے پہلو تہی کرتے ہیں, تو پھر ہم دوسرے کے لیے اسپیس کریٹ کرتے ہیں. اپنا کام آئین کے مطابق کیجیے. آئین یہاں غلط نہیں ہوگا, آپ آئین کے مطابق غلط نہیں ہوں گے, کوئی آپ کی جگہ نہیں دے سکے. ٹھیک ہے جی. اب صاحب سوال وہی ہے, لیکن اب سے کچھ دیر پہلے جو اپڈیٹ آ رہی تھی, ایک ملاقات ہونے جا رہی ہے آصف زرداری بلاول بھٹو کی وزیر اعظم شہباز شریف سے. اسی ملاقات کو لے کر یہ رپورٹ ہو رہا تھا کہ اس میں یہ مزید اس پر گفتگو ہوگی کہ اسمبلی کب تک چلے گی اور اگلے نگراں وزیر اعظم سے متعلق بھی بات چیت ہے. آپ کے خیال میں حتمی طور پر کچھ طے ہونے جا رہا ہے؟ پہلے تو میں ایک اظہار افسوس کروں گا اس بات پہ کہ میرے نوجوان دوست حسن نثار اور جوان دوست افتخار احمد نے مجھے اپنا بزرگ مانا ہے, لیکن شہزاد چودھری صاحب نے مجھے بزرگ نہیں کہا. تو مجھے اس پہ افسوس ہوا, ورنہ کنسنسس یہ ہو جاتا نا اگر آج کہ نہیں, وہ تو خیر آپ بھی ہیں ماشاءاللہ, آپ 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ رپورٹنگ کرتے تھے, لیکن میرا بزرگ تو حسن نثار ہے, تو پھر ہم سب کا بزرگ کون ہوا؟ حسن صاحب اعتراض کریں گے جی. اب صاحب پوائنٹ پر آئیں, آپ سب کا میں نہیں آپ لوگ عمروں کا میں چارٹ بنا کے بولیاں لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے بھی سینئر جونیئر ہو جائے. پھر میری باری, آپ بریک پہ آ گئی ہیں. حالانکہ کنسنسس, اگر کنسنسس یہاں پہ مجھے بزرگ بنانے کا ہو جائے نا, تو پھر اگر نگران وزیر اعظم کا بھی ہو جائے گا. اگر یہ نہ ہوا تو پھر شاید نگران وزیر اعظم کا بھی کنسنسس نہیں ہوگا. اچھا, کنسنسس اگر نہیں ہوگا نگران وزیر اعظم کا, اور اس میں بہت اہم سیاسی جماعت پی ٹی آئی جس کا نام ہے, اس کی رائے شامل نہیں ہوگی, تو ظاہر ہے یہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے اور کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ایک اتنا بڑا لیڈر جو دنیا اسلام کا سب سے بڑا لیڈر ہے اور 72-73 سال ان کی عمر ہو, انہوں نے جو فیصلے بھی کرنے ہیں, اس کے جو بھی نتائج ہیں وہ انہوں نے خود ہی اٹھانے ہیں, میں نے یا آپ نے تو نہیں اٹھانے. اب آپ دوسری طرف سے دیکھیں کہ فرض کریں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے کہ جی نگران وزیر اعظم کے لیے آپ بھی اپنا نام دے دیں, اور ان کا کہا ہوا نگران وزیر اعظم مقرر بھی کر دیا جاتا ہے. اسی طرح جس طرح فخر الدین جی ابراہیم کو چیف الیکشن کمشنر بنایا گیا تھا, جس طرح سردار رضا صاحب کو چیف الیکشن کمشنر بنایا گیا تھا, جس طرح موجودہ راجہ سلطان سکندر صاحب کو چیف الیکشن کمشنر بنایا گیا تھا, جس طرح جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف کی ایکسٹینشن دی گئی تھی, اور جس طرح سے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی اپروول کے لیے صدر مملکت خود اسلام آباد سے جہاز میں بیٹھ کے لاہور تشریف لے گئے, اور خان صاحب سے اس پہ دستخط کرنے سے پہلے ان سے اجازت لی کہ آپ کو یہ منظور ہے, انہوں نے منظوری دی اور خبریں چلیں.
یہ میں نے کوئکلی کچھ ایگزامپلز آپ کو دی ہیں. ان سب کا انجام کیا کیا خان صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے؟ فخر الدین جی ابراہیم کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ کیا ان انتخابات کے نتائج مانے انہوں نے؟ سردار رضا صاحب نے جو انتخابات کروائے کیا اس کے نتائج مانے؟ جو ابھی سکندر سلطان صاحب انتخابات کروائیں گے اس کے نتائج وہ مانیں گے؟ اور ابھی جو قمر جاوید باجوہ صاحب کو غدار سے لے کے میر جعفر سے لے کے میر صادق سے لے کے ساری عمر تک کی ایکسٹینشن دینے کی بات کی، پھر عاصم منیر صاحب سے وہ درخواستیں کرتے رہے کہ میرے ساتھ آپ میٹنگ کر لیں، اور جب میٹنگ نہیں کی تو پھر غیر ملکی میڈیا میں ان کے بارے میں کیا گفتگو فرما رہے ہیں آج تک. اور ابھی قاضی فائز عیسی صاحب جو چیف جسٹس سے آنے والے ان کے بارے میں وہ باقاعدہ ریفرنس بھیج کے ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو خان صاحب کو جو ٹریک ریکارڈ ہے نا، انہوں نے جس بندے کو بھی وہ انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے، مجال ہے نہ انہوں نے ان کی عزت رہنے دی نہ اپنی رہنے دی. تو ان کی کسی کہی ہوئی بات پہ، کسی کیے ہوئے وعدے پہ ہر کوئی کرے تو کیسے کرے کہ آج اگر غیر آئینی کام کرتے ہوئے بھی پارلیمنٹ سے باہر ایک سیاسی جماعت کے لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ شرط ہونی چاہیے کہ ان سے لیا جائے، تو پھر مجھے بتائیں الطاف حسین کا کیا قصور ہے؟ ایم کیو ایم کے چیف الطاف حسین سے کیوں نہ مشورہ لیا جائے؟ کیا وہ کراچی اور حیدرآباد کو ریپرزینٹ نہیں کرتے؟ کیا وہ وہاں کی ایک اہم سیاسی جماعت نہیں ہے؟ یا کراچی اور حیدرآباد کی ایلیٹ جو ہے وہ لاہوری ایلیٹ سے کم تر ہے؟ تو ٹھیک ہے، اگر کم تر ہے تو پھر لاہوری لیڈر آپ کے ساتھ بیٹھی ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. کیا بات ہے. میں کہتی ہوں آپ کی بات کو یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کے تمام منظور کردہ افراد آتے رہے، میسر رہے اور اس کے بعد وہ سب کو رد کرتے رہے، تو پھر کیوں نہ اس بار مرضی کے بغیر معاملہ کر کے دیکھ لیں، کیا پتہ چیزیں ہر حال میں بہتر ہو جائیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد سیکیورٹی جیسے اہم معاملے پر گفتگو رہے گی. اسٹریٹ ٹاک میں ایک بار پھر خوش آمدید. کور کمانڈرز کانفرنس میں دہشت گردی کو لے کر کابل کو واضح پیغام دیا گیا ہے. پاکستان کی مغربی سرحد پر عسکریت پسندوں اور اسلحے کے بہاؤ کو روکنے کے لیے افغان طالبان حکومت کی عدم دلچسپی پر مایوسی کا اظہار بھی کیا گیا. کالعدم تحریک طالبان پاکستان قریباً 3 سال کے وقفے کے بعد دوبارہ سے فعال ہو چکی ہے. اس کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی کے حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ذرائع کے مطابق حال ہی میں کیے گئے جوب حملے میں 5 انتہائی تربیت یافتہ دہشت گرد بھرپور اور جدید اسلحے سے لیس تھے. ان دہشت گردوں کے پاس نائٹ ویژن، امریکی ہتھیار اور جدید ترین گیجٹس تھے. اس سے پہلے بلوچستان میں مسلم باغ حملے میں 6 فوجی اور کم از کم 1 شہری ہلاک ہوا تھا. یہ کوئی راز نہیں ہے کہ امریکی افواج کے انخلا کے بعد افغان طالبان نے امریکی جدید اسلحے پر اپنا کنٹرول حاصل کیا تھا. طالبان جنگجوؤں کی تصاویر اور ویڈیوز سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ سر سے پاؤں تک امریکی جدید فوجی یونیفارم اور امریکی اسلحہ تھامے ہوئے ہیں. لہٰذا اب اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ کالعدم ٹی ٹی پی، جس کے افغان طالبان کے ساتھ تنظیمی اور آپریشنل روابط ہیں، خود کو اسی جنگی سامان سے مسلح کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. اطلاعات کے مطابق کالعدم ٹی ٹی پی اعتماد کے ساتھ ایسے ہتھیاروں کو ضم شدہ قبائلی اضلاع سمیت کے پی کے کچھ حصوں میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف حملوں میں استعمال کر رہی ہے. اس طرح کے جدید ہتھیار دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے لیے اہم چیلنجز پیدا کر رہے ہیں. جوب حملے کی ذمہ داری تحریک جہاد پاکستان کہلانے والے ایک غیر معروف گروپ نے قبول کی تھی. تاہم کالعدم ٹی ٹی پی کے ایک ترجمان نے اس دعوے کو تسلیم کرتے ہوئے تحریک جہاد پاکستان کو برادر تنظیم قرار دیا ہے. کابل کی طالبان انتظامیہ کے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ کالعدم ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کو روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. اس طرح کے گروہ خوست، پکتیکا اور کنڑ کے پہاڑی علاقوں کے ذریعے یہ کارروائیاں کر رہے ہیں. کہا جائے کہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں قیاس کے مطابق افغان طالبان کی رٹ لاگو نہیں ہوتی. تاہم مصدقہ اطلاعات کے مطابق آج کالعدم ٹی ٹی پی کے جنگجو افغانستان کے اہم شہروں اور قصبوں میں کھلے عام رہتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آزادانہ نقل و حرکت کرتے ہیں. اب پاکستان کی طرف سے پیغام واضح کرتا ہے کہ افغان طالبان پاکستان کے ساتھ گیمز نہیں کھیل سکتے، اور اگر وہ ایسا کرتے رہے تو پاکستان جواب دینے کے لیے آزاد ہوگا. اسی معاملے پر گفتگو کریں گے، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے کا ایک افسوسناک واقعہ ہے جو کہ پشاور سے ہے، جہاں حیات آباد میں ایف سی کی گاڑی پر خودکش حملہ کیا گیا. 7 اہلکاروں سمیت 10 افراد زخمی ہوئے، انہیں اسپتال منتقل کیا گیا. یہ خودکش حملہ آور کا ٹارگٹ سیکیورٹی اہلکاروں کی گاڑی ہی تھی. یہ افسوسناک واقعہ ہے جو اب سے کچھ دیر پہلے کا، جو بھی میں ابتدائیے میں بات بھی کر رہی تھی کہ کس طریقے سے ان کی نقل و حرکت ہے. سوال پینل سے اس طرح سے، ٹی ٹی پی کے افغانستان میں ٹھکانے، جدید اسلحہ اور کارروائیوں کے لیے آزادی، کور کمانڈرز کانفرنس سے سخت پیغام، پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ شہزاد صاحب، وہاں سے بھی کچھ رد عمل آیا افغانستان سے، یہاں سے بھی پیغام دیا گیا. دراصل معاملہ کہاں کھڑا ہے؟ دوحہ ایکارڈ کی بھی بات ہو رہی ہے، اس پہ بھی سوال اٹھایا پاکستان کے وزیر کی جانب سے.
کیا افغان طالبان پاکستان کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں؟ آپشنز کیا ہیں پاکستان کے پاس؟ جی، افغان طالبان سے جو جواب آیا ہے یا جس قسم کا اظہار کیا گیا ہے وہ بدقسمتی ہے ہمارے علاقے کے لیے اور ہمارے امن کے لیے۔ افغان طالبان کے اسپوکس پرسن کو اس طرح کی جو بات انہوں نے کی اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا، کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات ایک اہم ستون ہے اس امن کا جس کے ہم سب دائی ہیں، جس کے لیے ہم سب تلاش میں ہیں۔ نہ افغانستان میں امن آتا ہے، نہ ہمارے یہاں امن آتا ہے، ہمارے یہاں بلکہ اب زیادہ مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں۔ لیکن اس کے دیکھیے معروضی طور پر 2-3 وجوہات کافی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو بہت لمبا بارڈر جس کو فینس تو کیا گیا لیکن مکمل طور پر فینس نہیں کیا جا سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ایک پورس بارڈر ہے، یعنی اس میں سے آیا جایا جا سکتا ہے، ابھی بھی آیا جایا جا سکتا ہے۔ تیسری بات یہاں پر سمگلنگ مافیا ہے جو بہت ہی جسے کہتے ہیں ایکٹیو ہے، اور یہ سمگلنگ مافیا خاص طور پر ایران کے بارڈر کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ بھی، یعنی وہ اپنے حقوق اور اپنے ضرورت کو سیاسی رنگ بھی دے دیتا ہے کسی شکل اور کسی صورت کے اندر، لیکن اور ساتھ ہی ساتھ پھر اس کی ایک طرح سے ایک کھلی اجازت بھی ہے کہ آپ ٹرن اے بلائنڈ آئی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ چوتھا، افغان ریفیوجیز آپ کے ہاں ایک بڑی تعداد میں ہیں، اور پانچواں اور سب سے اہم، ہم جو ملک اپنے بارڈرز کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ ایک جدید ریاست نہیں چلا سکتا، اور ہم 25,000 افغان کو روزانہ اجازت دیتے ہیں پاکستان آنے کے لیے۔ یہ نقل و حمل ہوتی ہے بارڈر کے جو پرمیٹڈ پوائنٹس ہیں، جو باقی اس کے علاوہ ہے وہ اس کے علاوہ کہتے ہیں 50,000 تک ہوتی ہے، لیکن 25,000 ہمارا جو امیگریشن کا محکمہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کی موومنٹ ہوتی ہے۔ اس میں کون کیا ہے یہ چیک کرنا بھی امپاسبل ہے، ہمارے اپنے نظام کے اندر بہت ساری خلل اور خامیاں ہیں۔ تو یہ تو ہوگا ایک چیز جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل آ رہے ہیں۔ دوسرا کرنا کیا ہے، پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر کو محفوظ کرتے ہیں۔ گھر کو محفوظ کرنے کے لیے 2-3 چیزیں ہیں۔ ریفیوجیز کا کچھ کیجئے یا ان پہ نظر رکھیے بہت قریبی، جو لوگ آتے جاتے ہیں ان پہ اگر بہت زیادہ گہری نظر نہیں رکھ سکتے تو پھر کنٹرول کیجئے بارڈرز کو، جس طریقے سے بھارت نے آپ کے ساتھ بارڈر کو کنٹرول کیا جب ان کو شکوک و شبہات ہوئے کہ شاید وہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے اس قسم کی موومنٹ جو کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ہوتی ہے، انہوں نے مکمل بند کر دیا بارڈر۔ آپ کو کرنا پڑتا ہے تو آپ کیجئے، اس سے آپ کے مسائل کم ہوں گے۔ تیسرا، آئی بی اوز آپ کو کر رہے ہیں، کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس کا نقصان اس وقت ہم زیادہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ اندر آ چکے ہیں جو کہ پاکستان کے دشمن کا روپ دھارتے رہ جا رہے ہیں یا دھار چکے ہیں۔ چوتھا، انٹرنیشنل ڈائمینشن ہوتی ہے، میں اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بھی اگر آپ اپنے معاملات کو قابو نہیں کر سکتے تو پھر 2 چیزیں رہ جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ ایسے مثالی تعلقات کریٹ کریں کہ وہ آپ کی طرح ہی ہو جائے، جو کہ نہیں ہو سکتا، نہ ہوا، نہ ایران کے ساتھ ہوا، نہ افغانستان کے ساتھ ہوا۔ افغانستان سے جو آواز آئی اس مرتبہ یا جب بھی آ رہی ہے پچھلے کچھ عرصے سے وہ کو بہت اچھی نہیں ہے۔ اور دوسرا، جب یہ سب کچھ بھی نہیں کام کر پا رہا تو پھر آپ کو اپنے دشمن کو ختم کرنا ہے۔ اپنی سرحدوں کے اندر کر لیں جو سرحدوں سے باہر جا کے کر لیں، اور بدقسمتی سے جب ایسا عمل ہوتا ہے تو پھر وہ ایک وائلیشن آف دی سینکٹیٹی سوورنٹی آف اندر نیشن تعلق کنسیڈر کی جاتی ہے۔ لیکن آپ نے اتنے عرصہ امریکی یو اے ویز کو اور روبوٹس کو موقع دیا کہ وہ آ کے آپ کے ڈرونز اڑ کے آپ کے ملکوں کے اندر حملے کرتے رہے اپنے ٹارگٹس کو، چاہے وہ ٹارگٹ ان کے ٹھیک تھے یا ہمارے لیے بھی کامن تھے۔ تو جب آپ کر سکتے تھے اور انہوں نے آپ نے اجازت دی تو پھر وہ ایئر سپیس بھی آپ کے لیے جس پہ ان کی ریٹ نہیں ہے افغانستان کی، پھر آپ کو اپنے استعمال میں لانی پڑے گی تاکہ آپ اس دشمن کا قلع کم کر سکیں جو آپ کے لیے مشکلات کھڑی کریں۔ درست۔ حسن نثار صاحب، سب سے پہلے جی معذرت کہ پچھلے سوال کے حوالے سے میں صرف 2 جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں بات سنیں، میں افتخار صاحب اور ابصار صاحب دونوں سے 100% متفق ہوں، لیکن میرا میجر کنسرن یہ ہے کہ عوام بدترین قسم کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ سو انشور کریں کہ آئندہ حکومت جو بھی ہو اسموتھلی چلتی رہے تاکہ سیاسی عدم استحکام اقتصادی استحکام کو مزید برباد نہ کرے۔ بس اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ پہلے ایک شعر سنیں، ہم بھی بہت عجیب ہیں، اتنے عجیب ہیں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں بڑے بڑے جوکرز تصویراتی گہرائیوں کیا اسٹریٹجک ڈیپتھس وغیرہ کے فلسفے پیش کرتے رہے۔ عجیب مخلوق ہے، پوری تاریخ ہے سامنے۔ ہلو، کین یو ہیئر می؟ سن رہے ہیں بھائی، سن رہے ہیں آپ کو؟ جی جی جی، لاؤڈ اینڈ کلیئر۔
कोई मसला आ रहा है। राब्ता मुनक़ता हुआ है, हमें भी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। हसन निसार साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे, बात मुकम्मल कीजिए। अच्छा देखें, हम बहुत ही फजूल किस्म की मखलूक हैं, फनी लोग हैं, बरादर का फजूल विर्द करते हैं, अपनी तारीख पूरी सामने है, बनु उमैया से लेके मुगलों तक ये बरादरान यूसुफ होते हैं इक़्तिदार में। यहाँ बरादर कोई नहीं होता। रह गए ऑप्शंस, तो लातों के भूत बीबी बातों से नहीं मानते, ये तो पेशा है इनका, इट इज देयर प्रोफेशन। सो शायद यही आखिरी ऑप्शन है। इफ्तिखार साहब, ऊपर बात उन्होंने भी, शहजाद साहब ने, कुछ भी काम नहीं कर रहा तो दुश्मन को ख़त्म करना होगा। हसन साहब भी बात कर रहे हैं। देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान की सरहदों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पाकिस्तान को जो भी कदम उठाना पड़े कदम उठाएं, और अगर हमें टारगेट करना पड़ता है ड्रोन के ज़रिए उन लोगों को जो मूव करके आ रहे हैं और जिनके बारे में हमें ये कहा जा रहा है कि उनका कोई ताल्लुक अफ़गानिस्तान से नहीं है, तो ठीक है, अगर उनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से नहीं है और हमारे ड्रोनों का निशाना बनते हैं तो फिर पता लग जाएगा उनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से था या नहीं था। ऐसा तो नहीं हो सकता। हम कितनी और मोहब्बत दिखाएं मज़हब के नाम पर या एक हमसाया होने के नाम पर, एक हद तक ही जा सकते हैं। हम एक सॉवरेन स्टेट हैं और हम इस सॉवरेन स्टेट को दाव पर नहीं लगा सकते। जो फेंसिंग की है, मैं उन दोस्तों से कहूँगा जिन्होंने फेंसिंग की है, ये उनकी जिम्मेदारी है, उस फेंसिंग पर काबू डालें। और ये बात शहजाद साहब ने बड़ी मुनासिब कही है, लेट अस नाउ डिसाइड कि कितने रिफ्यूजी हमने और कबूल करने हैं। और ये 25 से लेकर 50,000 अफराद अगर आपके मुल्क में रोज़ दाखिल हों और रोज़ बाहर जाएं, ये दुनिया में तो कहीं नहीं है। इसको भी सोचना पड़ेगा, और इस पर अगर हम नहीं सोचेंगे तो फिर हम एक ऐसा सौदा कर रहे हैं जो घाटे का होगा। ठीक है, अफसार साहब, सारी गुफ्तगू सुनते हुए आप कैसे कंक्लूड करेंगे, और अगर क्या कोई और ऐसे नए नेक्सस बन रहे हैं जो दहशतगर्दी कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो फिर पाकिस्तान को अब हैंडल करने के लिए क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान की तरफ से काफी अच्छाई कर ली गई। पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे हो सकता है और कैसे नहीं हो सकता। आज मुझे ये बताया जा रहा है कि ये हमारे लोग नहीं हैं, लेकिन पिछले 1971 की जंग को 52 साल हो चुके हैं। 52 साल पहले हमने आखिरी जंग लड़ी इंडिया से, और उसके बाद यहाँ पे कुछ अरसा सुकून का रहा, तो पहली अफ़गान जंग शुरू हो गई, और जिसके बारे में हमें ड्रिल किया गया हमारे दिमागों में, जो हम लड़कपन में बचपन में थे कि ये मुजाहिदीन है और जिहाद हो रहा है अफ़गानिस्तान में। वो जिहाद ख़त्म होते होते 20 साल गुजर गए, तो जब 2-3 साल बीच में आए तो हमने कारगिल का एडवेंचर कर लिया बगैर किसी वजह के। वो ख़त्म अभी हुआ नहीं था कि हमें पता चला अचानक एक दिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने रात के 1:30 बजे पूरी कौम को बताया कि ये मुजाहिदीन नहीं है भाई, ये दहशतगर्द हैं और हमने इनको ख़त्म करना है अमेरिका के साथ मिलकर। तब से लेके आज तक मुझे ये बताया गया है कि ये दहशतगर्द है। फिर पिछले 10 साल में बताया गया मुझे कि नहीं, आधे दहशतगर्द हैं, आधे मुजाहिदीन है, आधे गुड तालिबान है, आधे बैड तालिबान है। अब मुझे बताएं, मैं एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पे अंदर से तकसीम हो चुका हूँ, पूरी कौम हो चुकी है। ये पॉलिसी मेकर जो हैं, जो ये सारा पिछले 53 साल से जो कर रहे हैं इस मुल्क के साथ बगैर किसी जंग के, लेकिन जंग हुए जा रही है पाकिस्तान के अंदर, मैं इसका हिसाब किससे लूं? ये पॉलिसी किसने बनाई, इसकी अप्रूवल किसने दी? जब ये हालात हों फिर हम कैसे ये सोच सकते हैं कि हमने इनको खत्म करना है, जब कोहेजन ही नहीं है, हम वन पेज पे नहीं है।